تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. ایسے شوز کے لیے یہ ایک پروگرام ناکافی ہوتا ہے. ڈونٹ وری، ہم اسے یہاں ریپ کر رہے ہیں. آج اوپن اینڈڈ چھوڑیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام کے شروع سے کہ یہ ایک ایسا شو ہے جو بات کہیں بھی نکل جائے گی، کیونکہ بہت ساری ایمبیگوٹی ہے اس شو کے اندر، اس موضوع کے اندر، رادر ناٹ شو میں، موضوع کے اندر. 30 سیکنڈز ایچ. آپ مجھے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا اوپینین. ہاں سر، اس میں 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس کی طرف جانا چاہیے. جو فیکٹس ہمیں نہیں معلوم ہیں اور ہم اس وقت ایک پروپیگنڈے کی زد میں ہیں، تو پہلی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جب تک ہمیں فیکٹس معلوم نہ ہو اس پروپیگنڈے کو ہم ایک طرف رکھ دیں. دوسری بات یہ کہ جہاں سے بات چلی تھی اور ابراہیم نے جو بات کہی تھی وہ بہت خوبصورت بات تھی کہ ہم جیسے تمام ممالک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. صرف ہمارا نہیں، ہمارا انڈیا، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، ان سب کا مسئلہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگین صاحب، بس مجھے جو سمجھ میں آیا ہے سارا وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے سب سے، جیسے آپ کا ایک پرانا شو گیا تھا کہ افسانہ یا حقیقت، ہمیں سب سے پہلے بینگ اے کامن وومن، بینگ اے ایک جرنل وومن، مجھے یہ پتا ہو کہ ریالٹی ہے کیا، جو کچھ ہے وہ ہمیں پتا ہو. اور بسائڈ اے ڈاکٹر میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ ظلم ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی گھر کے اندر ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، وہ مسلمانوں پہ ہو، وہ کسی بھی ہو، وہ اگر انسان پر ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب کو یونٹی ہو کر سوچنا ضروری ہے. ساحر بھائی، بات وہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک جذباتی انداز کے اندر یا ایک سنی سنائی بات کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اشتعال دلاتے ہیں اور اشتعال انگیز گفتگو کریں، بات کریں، تو ان تمام چیزوں سے، کیونکہ یہ بہت حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے جو جذباتی ہیں ان سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، جب تک کہ ہمارے پاس ایک کنکریٹ قسم کی جو ہے انفارمیشن نہیں ہو. پھر اس کے بعد ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ لائحہ عمل بھی جیسے سالم بھائی نے بات کی کہ ایک پیس میں رہتے ہوئے مہذب قومیں اور مہذب لوگوں کا اور مہذب اقوام کا یہی شعبہ ہوتا ہے، وہ یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج بجائے اس کے کہ کسی توڑ پھوڑ میں یا کسی اور جو ہے وہ آگ لگا دیں، توڑ پھوڑ کریں اس سے، بلکہ ایک پیس والے ماحول میں جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اور میں اس میں آخری میں جو ہے چیز کنکلوڈ کروں گا یہ کہ میں عام طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ میرا پیغام ہے کہ انسان سے پیار کریں اور انسان کا احترام کریں. اگر ہم یہ بنیادی چیز انسان کے احترام کی اور سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہے بہتری کی طرف روانہ ہوں گی. الحمدللہ بات وہی اچھی ہوتی ہے کہ جہاں سے شروع ہو وہیں پہ ختم ہو. تو قرآن نے جہاں رہنمائی کی تھی کہ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، میں حیران تھا کہ صبر کو بار بار کیوں کہا گیا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے. اور صابروں میں مولانا احمد رضا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، قوم کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، جان مال ایمان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے اور رابطہ رکھنا چاہیے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. اتنا ضرور عرض کروں گا کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں 3 باتیں کروں گا پریکٹیکل قسم کی، تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے کر سکیں. اور ایک، ہم کو پریشر ڈالنا چاہیے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ پہ، جو دروازے بند کیے ان کو ایکسیپٹ کریں. اور ہم لوگ کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ہم لوگ ہیش ٹیگس برما پروٹیسٹ فار ایگزامپل، اگر اس کو جو ہے نکالیں تو دیٹ کین بلڈ اے پریشر ایز ویل. اور تیسری چیز ہم لوگ جو خود کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو بدلیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وی شوڈ ریسپیکٹ آور مائنورٹیز اینڈ آور سیلوز. تھینک یو. یہ بہت اچھا انہوں نے کہا کہ اصل میں اس میں جذباتی ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہم سب کا ایک متفقہ رائے یہ آ رہی ہے کہ ہمیں فیکٹس کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے رویوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے رویے کیا صحیح ہیں. اگر ہمارے رویے صحیح نہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو بھی صحیح کرنا ہوگا. اور بہتر صبر کا جو ہے وہ پلاننگ ہے. 2 دن پہلے میرے پاس ایک لڑکے نے اسلام قبول کیا ہے، اور جو میں نے اس کے اندر چیزیں ڈھونڈی وہ یہ ڈھونڈی کہ چند دن پہلے ان کی ہولی تھی، ہندو لڑکا تھا وہ، اور میں نے کہیں جنازے میں جانا تھا اور میں آفس پہنچا ہوں تو اس نے کہا سر میں نے آپ کے کلر، میں نے منع کیا بیٹا میں نے جنازے میں جانا ہے، لیکن اس نے لگایا، میں نے لگوایا. میں نے بولا ٹھیک ہے اس کی اگر خوشی ہے، میرے پاس کام کرتا ہے، میرا فرض بنتا ہے میں اس کو خوش رکھوں. آپ یقین مانیں یہ شاعر ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے ہولی گزرے ہوئے، اور اس نے 2 دن پہلے اسلام قبول کر لیا. ہم اگر اپنا رویہ اچھا کریں نا، لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے تبلیغ نہ کریں، ہم عمل دکھائیں. یا جس طریقے سے آج یہ ابراہیم لے کر کے چلیں ایک میسج سسٹم
یہ کوئی اسلام نہیں پھیلا رہے، یہ اچھے میسیجز پھیلا رہے ہیں. جب وہ پتہ چلے گا یہ اچھے میسیجز قرآن میں سے نکالے ہوئے ہیں تو خود بخود اسلام پھیلے گا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا، بہت شکریہ. آپ تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کو مدینہ مبارک، مدینہ مبارک آپ کو. میں نے یہ شو کیوں کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 لفظوں میں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. 2 لفظوں میں سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے یہ شو اس لیے کیا کیونکہ مجھ سے پہ بہت پریشر تھا، مجھے لوگوں نے کہا نہیں آپ کو یہ شو کرنا چاہیے. میں بھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں اس فیز میں تھا جہاں میں خود اس کے فیکٹس کو تلاش کر رہا تھا. میں کبھی بھی کوئی بات کرتا ہوں مجھے ڈر خوف صرف اس بات کا ہوتا ہے کہیں میں کوئی غلط بات نہ کر دوں جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو انفارمیشن غلط ہو جائے. ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھیں گے، ڈر اس بات کا ہے کہ جو ذمہ داری مجھے خدا نے دی ہے میں وہاں اسے کیا جواب دوں گا. خدا کی قسم صرف اس بات کی وجہ سے میں نے یہ شو اتنا پوسٹ پون کیا تھا. آج بھی میں نے آپ کے دباؤ میں جو مجھے لکھا گیا تھا ٹویٹر پہ، جو مجھے فیس بک پہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے کرنا ہے میسیج میں، تو میں نے یہ شو کیا. لیکن آپ کا بھی نتیجہ وہی ہے جو میرا ہے. ہم اب بھی فیکٹس فائنڈنگ کے فیز سے گزر رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں فیکٹس فائنڈ کروں اور میں ایک مرتبہ پھر یہ شو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جب تک میرے پاس فیکٹس نہیں ہوں گے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بات کر سکوں. آئیے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے. میری طرف سے اجازت، منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے پاس. سر یہ غزل پیش کر رہا ہوں ضیاء انصاری کی اس ماحول کے مطابق. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک دن بدلنا پڑے گا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. کیا موت جب تم کو آواز دے گی، موت جب تم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. موت جب تم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. ڈھیر مٹی کا ہر آدمی ہے، ڈھیر مٹی کا ہر آدمی ہے، بعد مرنے کے ہونا یہی ہے. ڈھیر مٹی کا ہر آدمی ہے، بعد مرنے کے ہونا یہی ہے. یا زمینوں میں تربت بنے گی، یا زمینوں میں تربت بنے گی، یا چتاؤں میں جلنا پڑے گا. یا زمینوں میں تربت بنے گی، یا چتاؤں میں جلنا پڑے گا. رات کے بعد ہوگا سویرا، رات کے بعد ہوگا سویرا.